الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صلوات الله. پہلی محرم ہے. یقیناً آپ سب مغموم اور سوگوار قلوب اور دلوں کے ساتھ اس مجلس میں تشریف لائے. صلوات کی آواز بلند رکھیں تاکہ جب تک مجلس ہے آپ یہاں پر تشریف فرما ہے آپ کا ایک ایک پل عبادت میں شمار ہو. اونچی آواز سے صلوات ہو. یہ مجالس حقیقتاً ہم سب انسانوں کو زندہ کرنے کا سبب ہے. اگر یہ مجالس نہ ہو تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہوں, زندہ انسان نہیں. زندہ انسان اور چلتی پھرتی لاشوں میں جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ شعور کا ہے. ایک پاگل انسان اور ایک عاقل انسان میں فرق کس چیز کا ہے؟ عقل کا. عقل ہے تو وہ عاقل اور سالم انسان ہے. عقل نہیں ہے تو وہ پاگل ہے. اور پاگل انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عزاداری سید الشہداء انسان کے اندر شعور بیدار کرنے کا ذریعہ ہے. عزاداری سید الشہداء انسان کی عقل کو جگانے کا ذریعہ ہے. عزاداری سید الشہداء زنگ آلود قلوب کو ریگمال سے رگڑ کر پاک کر کے چمکا کر انہیں ان قلوب کو نورانی کرنے کا ذریعہ ہے. انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے. بعض اوقات ایک ایسی بجلی کی روشنی اس کی ساری زندگی کو چینج کرنے کا سبب بنتی ہے کہ وہ اپنی ماضی کی زندگی سے پلٹ کر آتا ہے اور ایک نئی روحانی اور معنوی روشن اور نورانی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اور اس کائنات میں حسین ابن علی سے بڑھ کر انسانی قلب کو نورانی کرنے والی کوئی ہستی اور ذکر حسین سے بڑھ کر کوئی ذکر موجود نہیں ہے. اس لیے کہ ذکر حسین حقیقتاً احساسات اور جذبات کے ساتھ ساتھ عقل کو ممزوج اور مخلوط کر کے انسان کو کمال کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے. بعض اوقات انسان
کوئی کام کرتا ہے جذباتی طور پر، بعض اوقات انسان کیلکولیشن کے ذریعے سے کام کرتا ہے، عقل ہمیشہ کیلکولیٹ کرتی ہے، جب کیلکولیشن کے ذریعے سے کام کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں انکار کرتا ہے کہ بھئی نہیں یہ حقیقت نہیں ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کربلا اور عزاداری سید الشہداء عقل اور جذبات کو ملا کر انسان کو کمال تک پہنچا دیا ہے، ایک طرف لے کر نہیں چلتی۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء کے انعقاد پر ائمہ اہل البیت نے اتنا زور لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کا اتنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ حسین سے عشق اور حسین سے مودت کا ثواب اتنا بیان کیا گیا ہے کہ عقل انسانی ششدر رہ جائے۔ یہ جو آپ مثال کے طور پر عرض کروں گا، آپ نے روایات میں سنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کوئی ثواب ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک قبول شدہ حج کے برابر ایک زیارت کا ثواب ہے۔ قبول شدہ حج آپ جانتے ہیں کہ حج آج کے دور میں بھی آپ 15-20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں، 40-45 دن لگاتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، مختلف قسم کے اعمال اور مناسک انجام دیتے ہیں۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کے بہت سارے ساتھی وہیں پر اس گرم موسم میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں جو حاجی واپس آئے ان کی جلد سیاہ ہو گئی ہے گرمی کی وجہ سے جل کر، مشقتوں کی وجہ سے ان کا وزن کم ہو گیا ہے۔ یہ ساری مشقتیں حج میں موجود ہیں، اور پھر ان تمام مشقتوں کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ وہ حج قبول بھی ہو۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس ایک زیارت کا ثواب اس حج نہیں بلکہ قبول شدہ حج کے برابر ہے۔ اور جب اس سائل نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ زیارت تو آسان ہے، حج مشکل ہے، تو اس مشکل عمل میں بھی صرف انجام دینا ہی نہیں بلکہ ان شرائط کے ساتھ انجام دینا جس کے نتیجے میں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو، تب جا کر وہ عمل حسین ابن علی کی ایک زیارت کے مقابلے میں برابری کرے اور یہ زیارت اس سے بھی افضل ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہیں میں نے کہا تھا کہ ایک قبول شدہ حج کے برابر۔ اب غور سے سنو کہ اگر کوئی شخص حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے تو اس زیارت کا ثواب 10 قبول شدہ حج سے زیادہ ہے۔ جب یہ والی بات کہی تو اس نے حیرت سے پوچھا یا ابن رسول اللہ 10 قبول شدہ حج؟ چونکہ محالات میں سے ہے کہ 10 انسان حج کرے اور ان میں سے کوئی ایک قبول ہو تو اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ 10 قبول شدہ حج اور ایک طرف ایک زیارت حسین۔ فرمایا پھر غور سے سنو، 10 نہیں بلکہ حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب 100 قبول شدہ حج سے زیادہ ہے۔ جب یہ کہا تو حیرت سے اس نے امام کے چہرے کی طرف تکنا شروع کیا۔ یہ جو اتنا ثواب، یہ ابن قولوی کی کتاب ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے، اور وہاں پر اس طرح کی ساری روایات انہوں نے جمع کی ہیں، معتبر ترین روایات ہیں۔ یہ کسی عام خطیب کے جملے نہیں ہیں، کسی شخص کی اختراع نہیں ہے، صادق آل محمد کی پاکیزہ زبان سے نکلنے والے وحیانی جملے ہیں جن کی بنیاد وحی الہی میں پوشیدہ ہے۔ اتنا ثواب کیوں ہے؟ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن وہ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ اتنا ثواب کیوں ہے؟
زیارت حسین اس لیے کہ اس زیارت حسین کے لیے انسان کو آمادہ کرنے کی ذمہ داری اس عزاداری سید الشہداء کی ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں ایک عام انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی حسین کے عشق اور محبت کا ایسا چراغ روشن کرتا ہے کہ یہ روشن چراغ شعلہور ہوتے ہوتے اس کے پورے وجود کو نورانی کر دیتا ہے، اور اس نورانی وجود کے ساتھ جب وہ شخص حسین ابن علی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو جتنا اس کا نورانی وجود زیادہ نورانی ہوتا ہے، اس کے ثواب کی مقدار بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو جتنا کمتر ثواب کمتر، جو جتنا نورانی تر ثواب بھی اسی حساب سے زیادہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے حسین ابن علی کے عشق اور محبت کے حوالے سے اتنی زیادہ گفتگو فرمائی۔ علی ابن ابی طالب نے گفتگو فرمائی، حضرت زہرا نے گفتگو فرمائی، امام حسن نے گفتگو فرمائی، حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد باقی آنے والے تمام ائمہ نے اس حوالے سے ہمیں متوجہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ کو۔ اب جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات بعض لوگ جتنا انسان کا ذہن ہوتا ہے وہ اتنا ہی سوچتا ہے، جتنا ذہن، چڑیا کا ذہن چھوٹا ہے وہ اسی حساب سے سوچتی ہے، چیونٹی کا ذہن اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے وہ اسی حساب سے سوچتی ہے، انسان کا ذہن بڑا ہے لیکن انسان کے ذہن کی بھی مختلف اس کے درجات ہیں، لہٰذا جو جتنی عقل کا مالک ہے وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سوچ پاتا۔ لہٰذا جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ سمجھیں کہ دین جامع طور پر ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ عزاداری اسی دین کی بنیاد کا نام ہے۔ اگر عزاداری نہ ہو تو دین مر جائے، اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہو تو دین کا بدن تو باقی رہے، روح باقی نہ رہے۔ روح دین عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں، عزاداری ایک روح ہے، روح ایسے ہی جیسے کسی انسان کے بدن میں خون کم ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ، سالم اور اس گروپ کے خون سے مطابقت رکھنے والا خون تلاش کرتے ہیں اور وہ خون اس بدن میں انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس بدن کو حیات ملے۔ عزاداری سید الشہداء دین کے مردہ بدن میں دوڑنے والا خونی وہ حیات ہے جس سے دین زندہ ہوتا ہے۔ لہذا عزاداری سید الشہداء کو اس کے اس عظیم اور وسیع مفہوم میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال وہ یہ ہے کہ عزاداری کیوں؟ حسین ابن علی شہید کیوں ہوئے؟ کربلا کا واقعہ رونما کیوں ہوا؟ خود ان سوالات کے جوابات بھی بڑے ہی امیر، بڑے ہی گہرے ہیں۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ ایک واقعہ ہوا، کوئی یزید تھا، کسی معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا اور یزید نے آ کر حسین ابن علی سے بیعت مانگی اور حسین ابن علی نے اس بیعت سے انکار کیا، کوفہ والوں نے دعوت دی، حسین چلے گئے، رستہ موڑ دیا گیا، کربلا پہنچا دیا گیا، وہاں پر جام شہادت نوش کر گئے۔ چونکہ مظلوم شہید ہوئے اس لیے ہم گریہ کرتے ہیں۔ اگر یہی ہے عزاداری سید الشہداء اور محرم کا پیغام تو یہ انتہائی ناقص پیغام ہے، کامل پیغام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی جس خاندان کے چشم و چراغ ہے، حسین ابن علی جس راہ کے راہی ہیں، حسین ابن علی جس نبی کے کمالات کے تنہا وارث ہیں، حسین ابن علی ماضی کے جتنے انبیاء گزرے ان تمام انبیاء کی تمام تر خوبیوں کے یکجا مرقع اور پیکر کا نام ہے۔ تو گویا
1,24,000 انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو لے کر حسین ابن علی اٹھے ہیں۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو حسین ابن علی اس آفاق اور پورے کون سا سال ہے؟ 60 ہجری، 61 ہجری آپ کربلا تشریف لائے 2 محرم میں، یعنی آج 1 محرم ہے، ایک دن بعد۔ اگر آپ غور کریں 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، اور مکہ میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد 4 مہینے کچھ دن پھر وہاں سے سفر شروع ہوا کوفہ کا۔ ایک سوال ہے، اگر دین چند عبادتوں کا نام ہے تو پھر کیا اس زمانے میں لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے یا نہیں؟ کوئی مسجدوں پر پابندی لگی ہوئی تھی، تالا لگا ہوا تھا؟ نہیں۔ تو پھر نماز تو تھی، پھر امام حسین کیوں کھڑے ہو گئے؟ اگلا سوال، کیا لوگ روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ اگر روزہ رکھتے تھے تو پھر روزہ رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہونے کے باوجود پھر حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ حج پر کوئی پابندی تھی؟ نہیں، حج پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ زکوٰۃ دینے پر کوئی پابندی تھی؟ اس پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے حسین ابن علی نے قیام کیا ہے؟ وہ قیام کیا اس لیے ہے کہ ہمیں یعنی گناہگاروں کو جنت کی راہ دکھا سکے، یا اس لیے ہے کہ خدا کے عالمگیر دین کو زمین میں زندہ کر سکے؟ کہتے ہیں کچھ اندھے نابینا لوگ ایک محفل میں جمع تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کا موضوع بن گیا ہاتھی، کہ ہاتھی کیسا جانور ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، جب دیکھ سکتے نہیں تھے تو ہاتھی کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہر ایک نے اپنے تئیں کوئی نہ کوئی بات کر دی۔ ان میں ایک بندہ داخل ہوا جس کی آنکھیں تھیں، اس نے ان اندھوں سے کہا کہ بھائی میں تمہیں ہاتھی کے پاس لے کے جاتا ہوں، تم لوگ ذرا اس کو قریب سے چھو کر اس کے بعد اس کی تعریف کرو اور بتاؤ کہ ہاتھی کس چیز کا نام ہے۔ ان سارے اندھوں کو لے کر ہاتھی کے پاس گیا۔ ایک اندھے نے آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آئی، ایک نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں ہاتھی کے کان آئے، ایک نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں ہاتھی کے دانت آئے، ایک نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگیں آئیں، ایک نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی پشت آئی۔ اب ہر ایک نے جو اس کے ہاتھ آیا اس کے مطابق کہا ہاتھی ایسی چیز ہے۔ کسی نے کہا ہاتھی لمبے سے پائپ کا نام ہے، کسی نے کہا نہیں ہاتھی، ہر ایک نے ایک ناقص تعریف کی۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ دین کی تعریف بھی ناقص ہے، عزاداری سید الشہداء کی تعریف بھی ناقص ہے، امامت اور ولایت کی تعریف بھی ناقص ہے، مجموعی طور پر عزاداری سید الشہداء کی تعریف بھی ناقص ہے۔ کسی نے ایک پہلو کو پکڑا کہا یہی ٹھیک ہے، باقی نہیں۔ دوسرے نے دوسرے پہلو کو پکڑا کہا نہیں یہی عین عبادت ہے، باقی نہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ سیاست ہے، دین نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کرو گے تو یہ گمراہی ہے، دین نہیں ہے۔ نتیجتاً اس ناقص شناخت کی وجہ سے لوگ اس اصل ہدف اور روح کی طرف کم متوجہ ہوئے، جو روح انسانی معاشرے کو انسان بنا کر کفر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، استکبار کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں، یزیدیت کے مقابلے میں، ابو جہل اور جتنے بھی ابو ہیں ان سب کے مقابلے میں، فرعون اور نمرودوں کے مقابلے میں، جو دین انسانوں کو حوصلہ دے کر، عقل دے کر، شعور کے نتیجے میں معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے قدم اٹھتا ہے، وہ چیز ایک طرف رہ گئی اور رسومات میں لوگ ہو گئے۔ وجہ ناقص شناخت۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ملا کو جو ہے مسجد میں رکعت کی اجازت، 2 رکعت کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام جس چیز کا نام ہے وہ کچھ اور ہے۔ حسین ابن علی اس لیے جب اٹھے تو وہ اس اسلام کو
اموی خاندانوں کی قید سے نکالنے کے لیے اٹھے. توجہ ہے آپ کی. اسلام قید ہو چکا تھا کس کے ہاتھ؟ امویوں کے ہاتھ. لہذا آج آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا گیا تھا، یعنی اپنی مرضی کا دین بنا دیا گیا تھا، جبکہ وہ دین خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھا. اب جب اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا گیا تو اس دین کو جو امویوں کی قید میں محصور تھا، حسین ابن علی نے قیام کے ذریعے سے اس دین کو اس قید سے آزادی دلائی ہے. لہذا حسین کا احسان تمام مسلمانوں پر آئے، تمام مسلمانوں پر. ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حسین ابن علی کی کے اس احسان کے نیچے دبا ہوا ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. آج آپ پاکستان میں رہتے ہیں، جو کچھ آپ کو میڈیا میں بتایا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہی سچ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جو کچھ آپ کو میڈیا میں خبروں میں، چاہے وہ دن کو رات کہیں، رات کو دن کہیں، آپ فوراً کہتے ہیں ہاں بھائی حکومت نے یہ اعلان کیا. اس لیے کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک اور بادشاہوں کے دین کے مطابق چلتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، جس طرح سے بادشاہ نے کہہ دیا، جس طرح سے خلیفہ نے کہہ دیا، جس طرح سے حکمران نے کہہ دیا، لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں. اس لیے اسلام کا سب سے پہلا مخاطب نبی کے ذریعے سے اس زمانے کے حکمران ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ بدل جائے تو عوام بدل جاتی ہے. اگر آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیں تو انبیاء جتنے بھی آئے وہ کس کے مقابلے میں آئے؟ نمرودوں کے، شدادوں کے، فرعونوں کے، یعنی بڑے بڑے بادشاہ. کیوں؟ اگر ان کو بدل دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا نظام تبدیل ہو جائے گا. حسین ابن علی چونکہ 1,24,000 انبیاء کے اس تسلسل کے نتیجے میں نبی کریم پر جو دین مکمل ہوا، اس دین کے محافظ کا نام ہے. اس لیے ہم زیارات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک. یا امام حسین کو مخاطب کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یا وارث حسین، آپ پر میرا سلام ہو. کتنا فاصلہ ہے، 15,000 سال سے زیادہ کا. لیکن حسین ابن علی کو ہم کس کا وارث کہتے ہیں؟ حضرت آدم کا. کیوں؟ آدم جس مقصد کے لیے آئے، اس مقصد کو جس نے زندہ کیا، اس کا نام ہے حسین ابن علی. ہم حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، جتنے بھی اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، آپ زیارت وارثہ میں ان تمام اولو العزم پیغمبروں کا نام لے کر حسین ابن علی سے کہتے ہیں کہ آپ ان سب کے وارث ہیں. سب کے وارث کا کیا مطلب ہے؟ ان انبیاء نے جس مقصد کے لیے مبعوث ہو کر معاشرے میں قیام کیا اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا ایک نظام قائم کیا، اس نظام کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے. اس کا تعلق حسین ابن علی کو پہچاننے کی ضرورت ہے. حسین ابن علی کو جب تک ہم نہ پہچانے اس وقت تک ہم دین کو نہیں پہچان سکتے. دین کو پہچاننے کا رستہ حسین ابن علی اور کربلا ہے. جب تک ہم حسین کو نہیں پہچانتے علی کو نہیں پہچان سکتے. جب تک ہم علی کو نہیں پہچانتے نبی کو نہیں پہچان سکتے. جب تک ہم نبی کو نہیں پہچانتے اللہ کو نہیں پہچان سکتے. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی نے جس دروازے کو ہمارے لیے یکم محرم سے لے کر کھول دیا ہے، اس دروازے شناخت خدا کا نام محرم اور عزاداری سید الشہداء ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
غور کیجیے گا اس بات پر، غور کیجیے گا۔ میں نے ابتدا میں جس آیت کی تلاوت کی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسول، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور رسول کے بعد وہ جو صاحبان ایمان ہے، جو سراپا ایمان ہے۔ اگر آپ مفسرین کے کلام پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحبان ایمان کون ہے، کل ایمان کون ہے۔ تو گویا ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ، اللہ کے بعد اللہ کا رسول، اور اللہ کے رسول کے بعد وہ جو کل ایمان ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب ذرا بعد میں امیر المومنین کی طرف آئیں گے، چونکہ امیر المومنین ظاہر ہے حق اور باطل کے درمیان موجود اس سرخ لکیر کا نام ہے کہ جن سے ادھر جو کچھ بھی ہے حق ہے اور ادھر جو کچھ بھی ہے باطل ہے، لہذا امیر المومنین کو پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے خود ولایت کو تو پہچانیں گے۔ ولایت ہے کیا؟ ولایت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ مالک، مالک۔ کون مالک؟ آپ جب کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کریں، رکھنا چاہیں تو رکھیں، کھانا چاہیں تو کھائیں، پھینکنا چاہیں تو پھینکیں، ذبح کرنا چاہیں تو ذبح کریں، زندہ رکھنا چاہیں تو زندہ رکھیں۔ یعنی ہر طرح کے تصرف کا حق آپ کو حاصل ہے اس چیز پر جس کا آپ مالک ہیں۔ ایسا ہی ہے اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا عالم اللہ کی مملوک ہے، جہاں مخلوق ہے وہیں پر مملوک بھی ہے۔ اب جہاں یہ سارا عالم اللہ کی مخلوق ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولایت کے دائرے کو آگے بڑھا کر کہا جس طرح میں ولی ہوں اسی طرح میرا نبی بھی ولی ہے۔ یعنی یہ حق تصرف، اس حق تصرف کی بنیاد پر جب آپ نبی کو اپنا ولی مانتے ہیں تو تب جا کر آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ اللہ میرا معبود ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو مان لیا، تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ آدھے۔ اگر نبی کو نہ مانے تو کافر۔ اس لیے کہ نبی پر ایمان اسی اللہ کے ایمان کا تسلسل ہے۔ جب تک نبی پر ایمان نہ ہو، نبی کی ولایت پر ایمان نہ ہو، اللہ کی ولایت پر ایمان کامل نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی ولایت پر ایمان کا نتیجہ نبی پر اور نبی کی ولایت پر ایمان ہے۔ اب نبی کی ولایت پر ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اس سے آگے ہے، وہ اس سے آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے نبی کے بعد آپ کا ولی بنایا، اس ولی کی ولایت کو جب تک آپ قبول نہیں کرتے آپ توحید کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ اگر ہیں تو خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ علی کی ولایت کو قبول کیے بغیر ایک انسان موحد نہیں رہتا۔ میں کہوں گا ہاں بالکل موحد نہیں رہتا۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ ایک دفعہ سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے دوبارہ سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ آپ کی توجہ چاہیے، چونکہ آج مقدمتاً گفتگو ہو رہی ہے تو مقدمتاً تھوڑی سی وہ کلی موٹے موٹے اصول سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے جزیات کی طرف۔ ذرا غور کریں۔ آپ نے اگر اللہ کو قبول کیا، نبی کو قبول نہیں کیا، تو آپ کا یہ ایمان جو اللہ پر ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اگرچہ اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، لیکن اللہ نے جس کو ماننے کا کہا اس کو آپ نے نہیں مانا۔ جب آپ نے وہاں پر انکار کر دیا تو آپ اللہ کی توحید کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اب آگے بڑھے۔
अल्लाह ने रसूल को कहा ये मेरा वली है, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु, रसूल मेरा वली है। आपने अगर रसूल की विलायत को माना तो इस्लाम में दाखिल हो गए, आप मोमिन बन गए, आप मुसलमान बन गए। लेकिन अगर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये विलायत मुझ तक महदूद नहीं है बल्कि मुझसे आगे भी किसी और तक मुंतकिल हो रही है, अब अगर आप रसूल पर रुक गए तो ये ऐसे ही है जैसे आप अल्लाह पर रुके और नबी को कबूल नहीं किया। लिहाजा आपको जहां अल्लाह को कबूल करना है वहीं पर रसूल को भी कबूल करना है, जहां रसूल को कबूल करना है वहीं पर रसूल की बात को भी कबूल करना है। अगर आप रसूल को माने, रसूल की न माने तो रसूल को मानने का भी कोई फायदा नहीं है। ये आपको अकल कहती है। अब जरा आपको रिवायत सुना देता हूं। रिवायत सुन के वाकई आप अश अश कर उठेंगे। मुझे यकीन है कि ये रिवायत आपने नहीं सुनी होगी। जरा गौर कीजिएगा, एक दफा ऊंची आवाज से सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस रिवायत के बयान करने से पहले मैं मुकद्दिमतन एक जुमला अर्ज करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुंतखब किया है, ये ज़हन में रखें। ये मैं कोई खतीबाना मजमे को खुश करने के लिए नहीं कह रहा। चाहे एक तरफ मेरी माएँ बहनें बेटियां हो, दूसरी तरफ हमारे बरादरान और बुजुर्गान और जवान, ये याद रखें अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। अगर इंतखाब न किया होता तो आप यहां पर न होते। किस वजह से इंतखाब किया है? विलायत अली की वजह से, विलायत अली की वजह से। विलायत अली वो गोहर है जो अल्लाह सिर्फ उसको अता करता है जिसका ज़र्फ पाक हो, जिसका ज़र्फ नजिस हो, जो उस विलायत को अपने अंदर समो न सके उसको ये दौलत अल्लाह अता नहीं करता। इस विलायत की मिसाल, इस विलायत की मिसाल हीरे की तरह से। कोहिनूर हीरे का नाम आपने सुना होगा। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जमाने में कोहिनूर हीरा बर्तानिया के चोर लेकर चले गए थे, आजकल उनके पास है। कोहिनूर हीरा कीमती तरीन हीरा। फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर वही हीरा आपकी जेब में हो, आप चले गए वॉशरूम में, आपने उसको देखना शुरू कर दिया, वहीं पर आपके हाथ से वो हीरा फिसल गया और चला गया गटर में। अब आप क्या करेंगे? हीरा हो गया नजिस। जब हीरा हो गया नजिस तो आप उसको छोड़ देंगे, ऊपर मिट्टी डाल देंगे, या फिर उस गटर को उखेड़ेंगे, हीरे को निकालेंगे और उसको पाकीज़ा पानी से पाक करेंगे। पाक करने के बाद वो हीरा हीरा ही होगा, अगरचे वो गंदगी में पहले आलूदा हो चुका था। ऐसा ही है, जब आपको हीरे की कीमत का पता हो, ये तब होगा जब आपको हीरे की कीमत का पता हो। लेकिन अगर कोई बच्चा हो, कोई पागल हो, कोई दीवाना हो, कोई नासमझ हो, कोई अनपढ़ हो, जिसको हीरे की कीमत का पता ही ना हो, वो हीरे को भी एक आम पत्थर की तरह से समझता हो, गटर में गिर जाए तो उसको कोई फिक्र नहीं होगी। हीरा क्या है? कीमती तरीन मता। विलायत अली उस हीरे की तरह से है। विलायत अली उस हीरे की तरह से है। अगर किसी के पास वो हीरा आ गया और उसके बाद उस शख्स ने उस हीरे की मौजूदगी में ऐसे काम किए जो उस हीरे के तकाज़ों के मुताबिक नहीं आए, यानी उसने गुनाह किया, नाफरमानी की, ऐसा काम किया जो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, तो वो सजा का मुस्तहिक तो है, लेकिन उसके अंदर अली की विलायत का नूर बाकी है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि उसको मुतवज्जह कर दो ताकि वो अली के साये में उस गुनाह के दलदल से निकल आए। जब वो निकलेगा तो पाको पाकीज़ा है। उस हीरे की तरह से हीरा दलदल में घुस गया, दलदल में गिर गया, गटर में गिर गया, आपने निकाला, पाक कर दिया, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अली की विलायत ऐसी है। अगर अली की विलायत आपको और मुझे अल्लाह ने अता की है
تو یہ اس کائنات کی سب سے بڑی قیمتی شے ہے، سب سے بڑی۔ اس قیمتی ترین شے کی موجودگی میں کبھی کوئی گناہ کرتا ہوں، کبھی غیبت کرتا ہوں، کبھی جھوٹ کہتا ہوں، کبھی کوئی اور کام کرتا ہوں، تو میں گناہگار ضرور ہوں، آلودہ ضرور ہوں، لیکن اگر میں توبہ کر کے واپس علی کے سائے میں جاتا ہوں تو میری قیمت اسی طرح سے ہے جس طرح سے گناہ سے پہلے تھی۔ لہذا جو قیمت ہے وہ اس ولایت کی ہے۔ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ولایت اتنی قیمتی ہے؟ اب میں وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے، کہاں سے؟ خلیفہ کے دربار سے، عباسیوں اور امویوں کے ان ادوار میں کچھ لوگ ائمہ کی طرف سے ان درباروں میں خاموشی کے ساتھ پہنچ جاتے تھے، کام کرتے تھے، اور ائمہ کے جو پیارے ماننے والے لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے تھے وہاں پر رہ کر۔ ورنہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو طاغوتی نظام ہے، غیر ولائی نظام، ائمہ کا نظام ولایت کا نظام ہے، اس ولایت کے نظام سے نکل کر جو بھی نظام بنے وہ طاغوت کا نظام ہے۔ چونکہ طاغوت کا نظام ہے اس لیے وہ اللہ کا دشمن نظام ہے، اس نظام میں کام کرنا حرام ہے۔ شرعی طور پر علی اور آل علی کی ولایت کے اس نظام سے باہر نکل کر کسی اور نظام میں خدمت کرنا حرام ہے، حرام، اور سزا ہے اس کی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے اسی ولی کی اجازت سے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اجازت دی تھی کہ وہ جائیں، دربار کا حصہ بنیں، لیکن وہاں پر موجود ہوتے ہوئے اپنے اختیارات کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں۔ اب کچھ لوگ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دربار سے آ رہے ہیں، ایک عجیب الجھن ہے ہمیں۔ وہ کیا الجھن ہے؟ کہا کہ مولا، ہم نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا، سچے لوگ ہیں، کبھی جھوٹ نہیں کہتے، اور امانتدار لوگ ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، دو خوبیاں، اور ایک تیسری خوبی بھی ہے، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اچھا، پھر کہا کہ اپنے رسول اللہ، ہم سوچتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے پابند، روزے کے پابند، ان خصوصیات کے پابند جو ایمان کی علامتیں ہیں، لیکن آپ کی ولایت کو نہیں مانتے، جبکہ ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، آپ کی ولایت کے سائے میں سب کہتے ہیں یہ میرے مولا ہے، لیکن جب ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ امانت کے پابند نہیں ہے، امانت میں اس کی حفاظت نہیں کرتے، خیانت کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کو توڑتے ہیں اور وعدے پر عمل نہیں کرتے۔ اب ہم پریشان ہیں کہ وہ لوگ ان تمام عبادتوں کے باوجود اور ان ایمانی خصوصیات کے باوجود آپ کی ولایت کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ جہنم چلے جائیں، اور آپ کے یہ جو ساتھی ہیں ان تمام خوبیوں سے محروم ہونے کے باوجود یہ جنت چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے کچھ دیر کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ امام کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، گویا سرخ ہو گیا چہرہ۔ فرمایا کہ ہاں، وہ ان تمام خوبیوں کے باوجود جنت سے محروم ہیں، اور یہ ان تمام برائیوں کے باوجود جنت جائیں گے۔ ہاں، جب جنت جانے لگیں گے تو یہ مختلف امتحانات سے گزریں گے، اور پھر ان امتحانات اور آزمائشات کی وجہ سے یہ توبہ کریں گے اور پاک ہو کر جائیں گے۔ تو یہ کہا کہ اپنے رسول اللہ،
آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا چونکہ آپ نے کہا. لیکن اگلا حصہ کیا ہے؟ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کون ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کا ایک ولی نہیں ہے، ان کے پھر ہر گلی گلی ولی ہیں. توجہ چاہیے. اولیاء یعنی ولی کی جمع، ان کے کئی ولی ہیں. جہاں جاتے ہیں کسی کو اپنا پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا ولی ہے. کوئی ٹرمپ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، کوئی نیتن یاہو کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، کوئی ان عرب حکمرانوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، کوئی امویوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، کوئی عباسیوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. ایک ولی کو جب چھوڑتے ہیں تو پھر کئی ولی بن جاتے ہیں. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہوتے ہیں. سارے کے سارے طاغوت ہیں. خدا کے مقابلے میں جو بھی قوت کا اظہار کرے وہ طاغوت ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق. فرمایا کہ اس آیت پر غور کرو. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کیا کرتا تھا؟ اللہ ایمان لانے والوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان میں داخل کرتا. اللہ ولی الذین آمنوا. جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں. اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ طاغوت یہ کرتے ہیں کہ ان کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ یخرجونہم، انہیں نکالتے ہیں کہاں سے؟ من النور، نور سے. کہاں پھینکتے ہیں؟ ظلمت میں، تاریکی میں، کفر میں. من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں، یہ جہنم میں جلنے والے ہیں. پوچھا کہ ابن رسول اللہ، یہ آیت سیدھی سادی سی ہے. پہلا حصہ ایمان والوں کے بارے میں ہے اور دوسرا حصہ کافروں کے بارے میں ہے. جو کافر ہوتے ہیں ان کو ان کے اولیاء نور سے نکال کر تاریکیوں میں پھینک دیتے ہیں، ظلمتوں میں پھینک دیتے ہیں. امام نے بڑا زبردست اور لطیف سوال کیا. کہا کہ جن کو اللہ تاریکی سے نکال کر ایمان کی نورانیت میں داخل کرتا ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اسلام لانے سے پہلے، اللہ کو قبول کرنے سے پہلے وہ لوگ تاریکی میں تھے. اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی بنا اور ان کو کفر کی تاریکیوں سے، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکالا اور نور میں داخل کر دیا. یہ جو لوگ ہیں جنہیں تم کہتے ہو یہ کافروں کے بارے میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنا لیا تو طاغوت ان کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں میں پھینکتے ہیں. یہ بتاؤ اگر یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے تو کافر کب نور میں ہوتے ہیں؟ کافر کبھی نور میں ہوتے ہیں؟ کہا نہیں. تو کہا آیت تو کہتی ہے کہ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ولی طاغوت ہے. طاغوت کیا کرتا ہے؟ طاغوت ان کو نور سے نکالتا ہے. یخرجونہم من النور، نور سے نکالتا ہے، الی الظلمات، ظلمت میں پھینکتا ہے. پریشان ہو. کہا کہ ابن رسول اللہ آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو غور سے سنو، غور سے سنو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب آتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ کو اس نے اپنا ولی بنا لیا. جب کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو محمد الرسول اللہ کو اس نے اپنا ولی مان لیا. نتیجہ اللہ اس کا ولی ہے، محمد اس کا ولی ہے. اس کو کفر کی تاریکیوں سے اللہ نے نکالا اور ایمان کی نورانیت میں داخل کر دیا. لیکن جب وہی محمد جو اس کا ولی ہے کہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. جب وہی محمد الرسول اللہ علی کی ولایت کا اعلان کرے تو جو لوگ پہلے اللہ اور رسول کو قبول کر کے دائرے دین میں داخل ہوئے، نور میں داخل ہوئے، جب وہ انکار کریں گے تو علی کے انکار کا نتیجہ طاغوت کا اقرار ہے. نتیجتاً طاغوت کیا کرے گا؟ ان کو اس نور سے جس میں وہ پہلے داخل ہوئے تھے نکالے گا اور دوبارہ اس تاریکی میں پھینک دے گا، جس کا نتیجہ پھر اولئک اصحاب النار ہے. اولئک اصحاب النار.
ہم فیہا خالدون. قرآن آئی ہے اور قرآن کی واضح آیت ہے، اس لیے ذہن میں رکھیے علی کی ولایت اللہ کی ولایت کا تسلسل ہے، لہذا اللہ کی ولایت کا جو دائرہ ہے وہی دائرہ علی کی ولایت کا ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت بھی علی کی نہیں ہے، اللہ کی ولایت ہے. صلوات جبر محمد و آل محمد. میرا خیال ہے میرا ٹائم زیادہ لے لیا، ٹائم ختم ہو گیا، گفتگو کو سمیٹنا تھا. عزیزان میں امام حسین اسی سلسلے ولایت کے امانتدار ہیں، اسی سلسلے ولایت کے، لہذا حسین ابن علی کو پہچانے کی کوشش کی. حسین ابن علی جس صورتحال میں مدینہ سے نکلتے ہیں وہ کیا ہے؟ اکیلے، اکیلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے. حسین جب نکلتے ہیں تو کس کیفیت میں نکلتے ہیں؟ آج یکم محرم ہے، یکم محرم کا دن گزر گیا، یعنی اہل البیت کی مظلومیت کا آغاز ہے، کربلا والوں کی مظلومیت کا آغاز ہے. اس لیے کہ کربلا پہنچے ہیں 2 محرم کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مستورات ہیں، اور حسین ابن علی کو کوفہ جانے سے روک دیا گیا ہے اور کربلا پہنچا دیا گیا ہے اس بے آب و گیا لقودق میدان میں. اور یہ کربلا والے اب ایک عشق کی مملکت تعمیر کرنے جا رہے ہیں اپنے خون سے، عشق کی مملکت. حسین ابن علی اس عشق کی مملکت کے ولی ہیں، اس لیے حسین کو وہی پہچان سکتا ہے جس کے اندر عشق ہو، حسین کو وہی پہچان سکتا ہے جس کے اندر نور ہو. نور اگر نور نہیں ہے تو پہچان نہیں سکتا. ذرا تصور کریں جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا ہے، جب یہ مدینہ سے قافلہ چلا ہے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جب مدینے سے کوچ کا وقت آیا تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آ کے ان حضرات سے، ان ہستیوں سے وداع کہا. اس وداع کے بعد جب سواریاں تیار ہوئی تو کیفیت ایسی تھی کہ چاروں طرف پردہ کر کے حصار بنا کر ان مخدرات کو اور معصوم بچوں اور بچیوں کو سواریوں پہ چڑھایا جا رہا تھا. ایک ایک کر کے کوئی نامحرم باہر سے نہ دیکھے، کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. اس کیفیت میں جب ساری کی ساری سواریاں تیار ہو گئیں اور سب کو چڑھا دیا گیا تو آخر میں زینب کبریٰ کی باری آئی. جب زینب کبریٰ کو گھوڑے پر سوار کرایا جا رہا تھا تو کیفیت پتہ ہے کیا تھی؟ ایک طرف حضرت عباس تھے، ایک طرف حضرت علی اکبر تھے، ایک طرف خود امام حسین علیہ السلام تھے. اس طرح سے اس بہن کو، اس پھوپھی کو ان محرموں کے نرغے میں اس احترام کے ساتھ کجاوے پر چڑھایا گیا کہ زینب بھی کیا سوچتی ہوگی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کا حسین ابن علی جیسا بھائی ہو، اس آب و تاب کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے مدینہ سے اس شان کے ساتھ. لیکن ذرا سوچئے عصر عاشور کیا کہتے ہیں؟ قافلہ وہی ہے، زینب بھی وہی ہے، حسین بھی وہی ہے، عباس بھی وہی ہے، علی اکبر بھی وہی ہے، لیکن حالات بدل گئے ہیں. کہیں پر عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، کہیں پر علی اکبر کا بدن اطہر نیزوں سے چھلنی ہو کر پڑا ہوا، کہیں پر حسین ابن علی کا تن مبارک تیروں سے چھلنی ہو کر پڑا ہوا ہے، اور زینب بنت علی اس وقت قافلہ سالار ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اب ان بے کجاوا سواریوں پر سوار کرانے کے لیے کوئی ایک محرم بھی کھڑا نہیں ہے. اور زینب کبریٰ نے ان تمام بچوں کو اس
اونٹ پر، گھوڑے پر اور جانوروں پر سوار کرانا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اپنے سامنے ان عزیزوں کی وہ لاشیں بھی دیکھ رہی ہیں، ایک طرف حسین ابن علی کا سر کٹا بدن موجود ہے اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہے، اور حسین کی اس کیفیت کو دیکھ کر زینب کبریٰ زاروں قطار ہو رہی ہے۔ دوسری طرف عباس علمدار کا وہ بدن نظر آ رہا ہے جس میں ہر طرف تیروں کی بارش ہو چکی ہے، بازو کٹ چکے ہیں، سر مبارک موجود نہیں ہے، اور زینب اس منظر کو دیکھتے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو ان اونٹوں پر سوار کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔ کیا مظلومیت کی کیفیت ہوگی، کیا مظلومیت کا وہ حال ہوگا کہ جب زینب چاروں طرف دیکھ رہی ہوں گی اور پکار رہی ہوں گی کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکے اور ان بچوں کو میں ان سواریوں پر سوار کرا سکوں۔ زینب کبریٰ کی وہ مظلومیت، میں جب زینب کبریٰ کی اس مظلومیت کا سوچتا ہوں، اور خصوصاً اس موقع پر جب کیفیت یہ تھی کہ خیموں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ آگ یکے بعد از دیگرے خیموں کو جلائے جا رہی تھی، اس اسنا میں حمید ابن مسلم ایک روایت نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ خیمے یکے بعد از دیگرے جلنے لگے تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی خیمے سے نکلی۔ یہ ننھی سی بچی وہی ہے جس کو کربلا میں آنے سے پہلے حسین ابن علی کی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ہستی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ بچی جس کو حسین اپنے سینے سے اتارتے نہیں تھے، وہ بچی جس کو مدینہ میں جب سواری پر سوار کرایا جا رہا تھا تو حسین اس محبت اور عشق کے ساتھ سوار کرا رہے تھے کہ اس کو اپنے آپ سے جدا ہی نہیں کرتے تھے۔ آج ایک ایسا منظر ہے عصر عاشور اور شام غریبہ کی کیفیت میں کہ جب یہ بچی جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل رہی ہے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی اور بچی رو رہی تھی، اور اس کے پیچھے اشقیاء کا لشکر خیموں کو ایک ایک کر کے جلائے جا رہا تھا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر میں نے جب بچی کے چہرے کو دیکھا تو دامن کی لگی ہوئی آگ کی وجہ سے اس بچی کا چہرہ تمتما رہا تھا، سرخ ہو چکا تھا اور بچی رو رہی تھی۔ میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، اور بچی کو روکنے کے بعد جب میں نے وہ آگ بجھانا چاہی تو اس بچی نے میری طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے آگ بجھائی اور اس کے بعد میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ کہا کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے چہرے، تمہارے گھال سیاہ ہو چکے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے، اتنے تماچے مارے کہ میرے گال سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارا بدن زخمی ہے، سر زخمی ہے، تمہارے کان کی لو سے خون بہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے بابا نے میرے کان میں بالیاں پہنائی تھیں، ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور نتیجتاً میرے کان سے خون بہنے لگا۔ میں نے پوچھا بیٹی تم بہت مظلومہ ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں، کیا مدد کروں؟ اس بچی نے کیا کہا؟ بعض مورخین نے لکھا ہے بچی نے کہا ذرا مجھے بتا دو کہ نجف کا رستہ کس طرف ہے۔ بیٹی نجف کا رستہ پوچھ کر کیا کرو گی؟ فرمایا کہ میرے جد امجد علی ابن ابی طالب پشت کوفہ ایک مقام ہے جس کو نجف کہتے ہیں، وہاں پر مدفون ہے، میں جاؤں گی اپنے جد کی بارگاہ میں اور عرض کروں گی واہ جدہ دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔